ویلکم بیک ناظرین آئندہ الیکشن کے حوالے سے مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ایک اہمیت کی کردار ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے. ساتھ ہی اگر ہم بات کریں ایم کیو ایم کی تو آئندہ الیکشن سے قبل بڑا متحرک دکھائی دے رہی ہے. ایم کیو ایم مختلف جگہوں پہ جا کر کارنر میٹنگز کر رہی ہے. 7 اکتوبر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ضلع ملیر کا صرف ایک جلسہ کیا جائے گا جس کے اندر صرف ضلع ملیر کے لوگ ہوں گے اور وہاں کے عوام ہوں گے اور وہ اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہیں. صاحب تھی ایم کیو ایم نے کچھ دن قبل جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیم جو ہے اس کی 62 رکنی جو ٹیم ہے اس کو بھی تشکیل دے دیا گیا ہے. آخر ان تمام چیزوں سے کیا نتائج مستقبل قریب میں لے پائیں گے؟ ہمارے ساتھ رابطہ کمیٹی رکن ہے آسیہ اسحاق. بڑا ہی بولڈ انداز میں بات کرتی ہیں, بڑی ایکٹیولی رول پلے کر رہی ہوتی ہیں ایم کیو پاکستان نے. آج ہم نے کوشش کی ان سے کچھ بات چیت کی جائے. اچھا آسیہ اسحاق صاحبہ, یہ بتائیے گا, لوگ نا یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کے جلسے ہوں, جلوس ہوں, تو اس میں نا جی مہاجر کے نعرے لگتے ہیں, مگر جو ٹکٹ کی جو اعلان کیے گئے جو جس میں 5 قومی ہیں اور ایک صوبائی ہے, اس میں پختون برادری بھی دیکھی جا رہی ہے, پنجابی. تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف پولیٹیکلی ٹیکٹکس ہے یا واقعی کوئی ہمدردی ہے ایم کیو ایم کو؟ بہت شکریہ علی. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں, آپ نے ابھی کہا کہ ضلع ملیر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. ضلع ملیر کا جلسہ نہیں ہے. ملیر ٹاؤن 29 ٹاؤن ہے کراچی کے اندر. ان 29 ٹاؤن میں سے ایک ٹاؤن ہے ملیر ٹاؤن جس کی 11 یوسیز ہیں. ان 11 یوسیز کا جو ہے وہ ایم کیو ایم پاور شو کرنے کے لیے جا رہی ہے. صرف ایک ٹاؤن میں باہر کے لوگ نہیں ہوں گے؟ جی بالکل, کراچی کے مختلف ٹاؤنز کے لوگ نہیں ہوں گے, صرف ملیر ٹاؤن میں. ملیر ٹاؤن کا مطلب 11 یوسیز, اور 11 یوسیز کا جو پاور شو ہے وہ ایم کیو ایم کرنے کے لیے جا رہی ہے 1 اکتوبر کو سعود آباد چورنگی پر. وہ صرف ملیر ٹاؤن کا ہے, ضلع کا نہیں ہے. ضلع بہت بڑا ہوتا ہے, صرف ٹاؤن کا جلسہ ہے یہ. ایک تو پہلی بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ علی کہ اس پارٹی کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. اس پارٹی کا نام مہاجر قومی موومنٹ نہیں ہے. اس پارٹی کا نام متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے, اور یہ بہت عرصے سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ کاسمیٹک, آپ کے مخالف جماعتیں تو یہ کہتے ہیں صرف جی مہاجر کی باتیں ہوتی ہیں اور صرف یہ مہاجروں کی بات کرتے ہیں, تو اس کے حوالے سے میں نے سوال کیا ہے کہ میں آپ کو صرف یہی والی بات بتا رہی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پہلی بار اپنی ہسٹری کے اندر سوراب گوٹ جو کہ مہاجروں کے لیے نو گو ایریا تھا, اور وہ ایریاز جہاں پر مہاجر کبھی جانے کا سوچ نہیں سکتے تھے, اور جن علاقوں کو پٹھانوں کے لیے جو ہے وہ کچھ ایریاز تھے, نیو کراچی ہے, لیاقت آباد ہے, جو پٹھانوں کے لیے, ماضی کی بات کر رہی ہیں, اور یہ میں ماضی کی ہی بات کر رہی ہوں. تو اس پورے سینیریو کو متحدہ قومی موومنٹ نے مرجر کے بعد, یہ جو مرجر کے بعد ایک نئی متحدہ قومی موومنٹ آپ کے سامنے آئی ہے جو ایک منظم, متحرک اور مربوط ایم کیو ایم ہے, اس نے اس پورے کلیشے کو توڑ دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے, جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے پہلی بار اپنی ہسٹری کے اندر سہراب گوٹ سے ایک پختون جو لیڈر ہے وہاں کا اقبال محسود, اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے. اسی طریقے سے کماڑی سے فیاض خان جو لوکل پختون لیڈر ہے اس کو صوبائی کا ٹکٹ دیا ہے. اسی طریقے سے کماڑی سے جو ہے وہ ایک پنجابی ہے ہمایوں عثمان, ان کو ٹکٹ دیا ہے قومی اسمبلی کا. مصطفیٰ کمال جو ہے, عموماً یہ سمجھا جاتا تھا کہ جی ایم کیو ایم اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو, ٹاپ براس کو ان ایریاز سے کھڑا کرے گی جو بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ کنسیڈر کیے جاتے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی طرف سے, اردو بولنے والے ایریا. لیکن یہ کلیشے بھی ایم کیو ایم پاکستان نے اس دفعہ توڑ دیا ہے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے اپنے سینئر ڈپٹی کنوینر کو بلدیہ ٹاؤن سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کا ٹکٹ دیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ بلدیہ کی جو کمیونٹی ہے, بلدیہ ٹاؤن کی کمیونٹی ہے, وہاں پر بالکل مکس آبادی ہے. 33 یا 34% وہاں مہاجر ہے, 37% وہاں پختون ہے, باقی وہاں پنجابی ہے. The only point is that کہ this is the first time. اچھا, اور پھر دوسری بات, ہم کیوں اس کے اندر کامیاب ہوئے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے اور اس کو سمجھنا ہوگا. نہیں, آپ کے مخالفین تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی بلدیاتی الیکشن میں بائیکاٹ اس لیے کر لیا جاتا ہے, ان کے جانتے کہ ووٹ نہیں ملنے تھے, اس خوف سے انہوں نے یہ کیا. الزام لگتے ہیں آپ کی پارٹی کے اوپر نا. وہ جو الزام لگا رہے ہیں وہ خود نفسیاتی مریض بن چکے ہیں. ان بیچاروں کا جو ہے وہ تمام ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کے باوجود جو ہے وہ میئر نہیں بن سکے, تو ان کے ساتھ جو ہے وہ دلی ہمدردی ہے, دلی تعزیت ہے.
متحدہ قومی موومنٹ نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ متحدہ قومی موومنٹ ایک الائنس کا حصہ تھی جو پی ایم ایل این کے ساتھ تھا، اور جس کے ساتھ ہماری یہ ایگریمنٹ تھا، جو ایک ریٹن ایگریمنٹ تھا کہ کراچی کے اندر یونین کاؤنسلز بڑھائی جائیں گی. ہم نے 90 یونین کاؤنسل کا مطالبہ کیا تھا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے، سندھ گورنمنٹ نے اس میں آناکانی کی، اور آن دا ایو آف دا بلدیاتی الیکشن انہوں نے 53 یونین کاؤنسل بنائے کو بڑھایا. اچھا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے علی کہ جب نئی 53 یونین کاؤنسل ایڈ ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی جتنی بھی حلقہ بندیاں تھی وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی. تو نل اینڈ وائڈ کے اوپر بلدیاتی انتخابات جو ہے وہ اگر ہم ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ذرا سا اس پورے جلسوں سے ہم نکلیں اور الیکشن کے قریب سے ہم جائیں، ہم اس کو بھی انشاءاللہ کورٹ کے اندر یہ دو کی مار نہیں ہے. اچھا آسیہ صاحب، جس طرح آپ پرسیپشن کی بات کر رہی ہیں کہ مہاجر سے ہٹ کے متحدہ دیگر لسانی اکائیوں کی بات کر رہی ہیں کہ ہم اپنا کینوس کو بڑا کر رہے ہیں، تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو مخالفین ہیں نا وہ یہ الزام لگاتے ہیں بہرحال، اور کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جی حقیقت بھی ہے کہ الیکشن سے پہلے نا مہاجر کارڈ یاد آ جاتا ہے ایم کیو ایم کو. تو اب تو آپ اس پرسیپشن پہ کام کر رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں آئندہ جب الیکشن قریب آ رہے ہوں گے تو کوئی مہاجر کارڈ جو ہے وہ سامنے آئے گا؟ لوگ یہ بات کرتے ہیں بہرحال. دیکھیں علی، میں آپ کو پھر ایک بات کہہ دوں، یہ 11 فروری جنوری کے بعد یہ جو متحدہ قومی موومنٹ جو مرجر کے بعد بنی ہے، یہ ایک متحد منظم مربوط اور انتہائی متحرک جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے. اس ایم کیو ایم میں اور پچھلی ایم کیو ایم کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے، اور جو پورا پاکستان اس کو سمجھ رہا ہے. 40 سال ہوتے ہوئے ایم کیو ایم جو پچھلی ایم کیو ایم تھی وہ کراچی کی مردم شماری میں ایک بندے کا اضافہ نہیں کر سکی تھی. یہ ایم کیو ایم جو ایک متحدہ منظم مربوط اور متحرک ایم کیو ایم ہے، اس نے حکومت میں رہتے ہوئے یہاں پر 73 لاکھ کراچی کے لوگوں کا اضافہ کروایا ہے اس مردم شماری میں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 8 اپریل 2023 کو یہ مردم شماری 98% بند کر کے 1 کروڑ 30 لاکھ پہ کراچی کی آبادی بند کر رہے تھے. ایم کیو ایم پاکستان نے اس مردم شماری کا ایسا پیچھا کیا، پرائم منسٹر ہو، وزیر بلدیات ہو، پلاننگ کے منسٹر ہو، بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہو، ہماری کوئی 50 سے اوپر میٹنگ ہوئی ہے. جو ہمیں یہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ جی حکومت میں رہ کے کیا کر لیا، حکومت میں رہ کر یہ کیا متحدہ قومی موومنٹ نے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے اپنے شہر کی آبادی میں 73 لاکھ نفوس کا اضافہ کیا. حالانکہ آج جو ہے وہ کراچی کی جو مردم شماری ہے گو کہ متحدہ اس سے مطمئن نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی آنسو پوچھنے کے لیے کافی ہے، اور 2 کروڑ 3 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ کراچی کی آبادی. یہ اچھا کہ آپ نے یہ والی بات کہہ دی کہ اس پہ بھی مطمئن نہیں، کیونکہ جس طرح کا انفراسٹرکچر اور جس طرح کی چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، جس طرح غیر فطری آبادی میں اضافہ دیکھا جاتا ہے شہر کے اندر، تو اکثر لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ جی اتنی تو نہیں ہے، چلیں اتنی بھی بڑھ گئی. مگر ایک سوال نا شہری یا دیگر مخالفین ہی کہہ لیں، وہ یہ کہتے ہیں بھئی ایم کیو ایم اب کیا سیل کرے گی، مطلب الیکشن میں کیا ہے، مطلب پانی کے مسئلہ کیا ایم کیو ایم نے حل کر دیا؟ مطلب کہیں نہ کہیں ادوار میں بلدیاتی یہ بڑا آپ نے اچھا تو مطلب آپ اس وقت کیا جائیں گے، کیا لے کر جائیں گے؟ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو اس کا جواب دے رہی ہوں. علی، اس شہر میں آخری دفعہ جو کام ہوا تھا وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا تھا. باتیں اور دعوے سب کرتے ہیں، باتیں اور دعوے بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن کام صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کرتا ہے. یہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تھی کہ جس وقت جب ان کا میئر تھا تو کراچی دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں تھا. 15 سال کا ڈفرنس آیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے، اور آج کراچی دنیا کے 4 بدترین شہروں میں شامل ہے. تو یہ چہرہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا ہے. اور آپ ایک بات اور بھی غور کریں، جب مصطفیٰ کمال اس جگہ پر میئر تھے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مصطفیٰ کمال نے سمندر کو کراس کر کے بابا بھٹ آئی لینڈ، پیر آئی لینڈ، یہاں پر پانی کی پائپ لائن بچھائی تھی. ان ایریاز کے اندر ایم کیو ایم نے جو ہے وہ پانی پہنچایا جہاں سے ایم کیو ایم مطلب مستقبل میں آئندہ الیکشن میں مصطفیٰ کمال صاحب بطور میئر، بطور ناظم جو تھے، ان کو رکھا جائے گا سامنے، آئیڈیلائز کیا جائے گا کہ جی یہ ہم کر کے دکھائیں گے، ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اور متحدہ قومی موومنٹ کا آپ سلسلہ رہا ہے. میں مثال کے طور پہ ابھی آپ کو ریسنٹ مثال دوں، امین الحق جو ہے وہ آئی ٹی کے منسٹر تھے آپ کے اس پچھلے دور کے اندر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس وقت یہ امین الحق نے چارج لیا تھا
ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹ تھی وہ ایک بلین سے کم تھی، 1 بلین سے کم تھی، اور آج پاکستان کی جو آئی ٹی آصف صاحبہ دیکھیں نا، ایک بات یہ بھی ہے کہ پرویز مشرف صاحب ہوں یا دیگر، اگر آپ کو فنڈز ہی نہیں ملیں گے، مثال کے طور پہ حکومت ایسی بن جاتی ہے، دیکھیں فنڈز کا بھی تو ایک دخل ہے نا بہتر۔ دیکھیں علی یہ اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا، اس سوال کی بنیاد پر مجھے آپ کو یہ بتانے کا موقع مل جائے گا کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ اگلی دفعہ جب جیتے گی تو وہ کیا کرے گی۔ علی، یہ میں آپ کے پروگرام سے بریک کر دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان اس دفعہ جب جیتے گی انشاءاللہ اور ایوانوں میں جائے گی، ہمارے لوگ منسٹریز نہیں لیں گے، ہم نے منسٹری نہیں لیں گے، بالکل نہیں لیں گے، بالکل نہیں لیں گے۔ لوگ اس کو بہت ساری میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں بریک کر رہی ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی بڑی بریکنگ نیوز دے رہی ہیں آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کے آسیہ صاحبہ کہ آپ منسٹری نہیں لیں گی۔ یہ ریکارڈ ہے پروگرام، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو منسٹری نہ لے، لوگ سوچتے ہیں بغیر ایم کیو منسٹری یہ کیسی مطلب غیر فطری بات ایسی تصور کی جاتی ہے۔ سن لیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، میں نے آپ کو پھر یہ کہا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان مرجر کے بعد ایک نئی متحرک، منظم اور انتہائی مضبوط ایم کیو ایم بن کے سامنے آئی ہے، اور اس ایم کیو ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ منسٹری نہیں لیں گے۔ جس کو وزیر اعظم بننا ہوگا وہ ہم سے 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اوپر بات کرے گا۔ ہم نے 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ڈرافٹ کی ہوئی ہے، اور ان 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے اندر یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فنڈ نہیں دیں گے، وہ سارے کا فضیحہ ہو جاتا ہے۔ 3 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ این ایف سی کے طرز کے اوپر پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ کیا جائے اور ڈائریکٹ ڈسٹرکٹس کو پیسے دیا جائے اسی فارمولے کے تحت جس کے تحت جو ہے وہ این ایف سی دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جس طرح سے پاکستان کے آئین کے اندر وزیر اعظم کے، وزیر اعلیٰ کے، گورنرز کے اور صدر پاکستان کے آفیسز کے اختیارات اور ان کے احتساب کے طریقے درج ہیں، بالکل اسی طریقے سے میئر کے دفاتر ان کے احتساب کا طریقہ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جب تک بہت سارے لوگ یہاں پر، بہت ساری سیاسی جماعتیں آپ کو پتا ہے کہ وہ جمہوریت کے ٹھیکیدار بن کے رہتی ہیں، اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں کہ نعرے تو وہ جمہوریت کے لگاتے ہیں لیکن رولتے جو ہیں وہ رول جو کرتے ہیں وہ جمہور کو ہی کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کی پہلی سیڑھی جو ہے وہ بلدیات ہے، اور بلدیاتی انتخابات جب تک نہ ہو اس وقت تک پاکستان میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات بہت زبردست آصف صاحبہ، مگر یہ بہت سارے سوال ہیں اس کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ یقینی طور پہ دوبارہ میں مدعو کروں گا، کیونکہ دیکھیں نا اسٹیٹس شہر کا بدلنا پڑے گا، بہت سارے مسائل ہیں سی ایم اور بہت سارے قانونی پیچیدگیاں یقینی طور پہ اس معاملے کے اندر جس طرح آپ کہہ رہی ہیں اسمبلی کے بغیر تو نہیں ہوں گی یہ ساری چیزیں، تو وہ بہت بڑے سوال ہیں۔ بہت شکریہ آصف صاحبہ اپنا موقف دینے کے لیے، اور بڑے ہی میں جس طرح بتا رہا تھا کہ بڑی واضح موقف دیتی ہیں اور بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ایم کیو ایم پولیٹیکل سرگرمیوں میں اپنے ایم کیو ایم پاکستان کے اندر کا۔ ہم بہت شکریہ ٹائم دیا۔ ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے آج بھی کہ جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں نا شہر کے، جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں اور اس کو سیگمنٹ کا حصہ بنائیں، تو یہ ہونے جا رہی ہیں چیزیں۔ پولیٹیکلی بھی ہم نے رکھ دی، جرائم کے اوپر جو بڑا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے حوالے سے وہ بھی رکھتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اپنے میزبان علی رضا کو دیجیے اجازت، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ شہر کے اہم ایشوز کے اوپر بات کریں، ان کو اس پروگرام کے ذریعے ناظرین تک پہنچائیں۔ ہمیں اپنا فالو اپ اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر، کراچی ٹوڈے کے پیجز فیس بک اور دیگر جگہوں پہ موجود ہیں، لازمی دیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔